اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک تو آپ کو میں قرآن پاک کی سب سے طاقتور ترین آیات کا وظیفہ بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کے سچے تجربات بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ صرف ایک آیت الکرسی، آیت الکرسی میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت ہے کہ آپ جو چاہو گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا، اور ہر چیز سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت، میرے اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اور میرے اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت حکمرانی اور شہنشاہی۔ یہ ہمیں تبھی پتا چلے گا جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہو، لیکن پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج کے زمانے میں تو ہم قرآن پاک یا تو ختم میں یا تو ختم شریف میں پڑھتے ہیں، یا فال کے لیے نکالتے ہیں، یا ویسے ہی پڑھ لیا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کہ میرا اللہ کیا ہے اور وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن صرف ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا اللہ کلام پہاڑوں پر اتار دیتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا اللہ زمین اور آسمان پر قرآن کو اتار دیتا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، اور پہنچا بھی دیا، اور بتا بھی دیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا تم تک سب کچھ، اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا میرے آقا کریم نے۔ اور اب وہ ہلاک ہوگا، اور وہ اندھا ہو کر ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا وہ بھی دیکھ کے ہوگا، اور جو ناکام ہوگا وہ بھی دیکھ کے ہوگا۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کہ مجھے خبر ہی کوئی نہ تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، پورے قرآن کی بہت فضیلت ہے، اور اس میں دنیا کے ہر دکھ ہر غم کا علاج ہے، اور جو خوشی چاہتے ہو وہ بھی یقیناً قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، ان کی سنت سے ہی ملے گی۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 255، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے کہ میں آپ کو پوری بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی اس کی عظمت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی تمام آیتوں میں افضل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1885،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس کہ کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنظر، یہ ان کی کنیت تھی، تجھے علم مبارک ہو۔ یاد رکھیے، آیت الکرسی سب سے افضل و اعلیٰ آیات ہیں اور بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4003، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی ایک رہائش کا جگہ تھی، وہاں پہ تشریف لائے۔ تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے بڑی اور افضل آیت کون سی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ میرے آقا کریم نے بیان کی کہ یہ سب سے فضیلت والی اور عظمت والی آیت ہے۔ اور اسی طرح سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلا وصف سے، جادو، اسیب، اس کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آیت الکرسی رزق کے لیے بہت بہترین ہے، اور یہ ہر قسم کی بندش سے اور جو بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ ہر اس رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے، اور آپ کے لیے ہر طرف بہتر اور خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا درویش تھا، ان کے پاس ایک بندہ گیا، رزق کی تنگی کے لیے گیا، اور فرمایا ان درویش نے کہ جب تم فجر کے وقت نکلا کرو، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب تم فجر کے وقت نکلا کرو اپنے گھر سے، یہ وقت مقدر اور رزق کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا کریم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، تو یہ وقت رزق کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگے اس بندے سے کہ اس وقت تیرا مقدر اور تیرا رزق کوئی تجھ سے چھینے گا، تو اس کی حفاظت کیا کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور کون چھینے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطانی چیزیں تجھ سے تیرا مقدر، بخت اور رزق چھینے گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ درویش اللہ کے نیک بندے، جب تم گھر سے نکلو مسجد جانے کے لیے تو راستے میں آیت الکرسی کو لگاتار پڑھتے رہو۔ وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی خوش قسمت ہے جس کو صبح فجر کا وقت مل جائے کہ اٹھ کے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جو آپ کے مقدر بھی بدلتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا کرتا ہے اور آپ کے سبھی معاملات کو درست بھی کرتا ہے۔ اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بد نصیب ہوگا جو صبح فجر کے وقت نہ اٹھ سکے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے احساس نہیں ہوا تھا، لیکن جب مجھے ان درویش نے بتایا اور میں چل رہا تھا اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ بعض اوقات مجھے ایک احساس یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ مجھ سے کچھ چھیننا چاہتی ہیں پر چھین نہیں پاتی۔ یہ فجر کا وقت ہے،
آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کا کمال انسان کے مقدر کو، نصیب کو اور اس کے رزق کو بچاتا ہے۔ اور آیت الکرسی کی طاقت اور کمالات ایسے انہونے واقعات سے بچاتا ہے، خود انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، انسان کے گمان اور خیالات میں ہوتا ہی نہیں۔ آیت الکرسی صرف عمل نہیں ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، یہ ضرورتوں کا علاج ہے، مشکلاتوں کا علاج ہے، جادو کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے، ہر قسم کی رکاوٹ بندش کا علاج ہے، سفلی چیزوں کا علاج ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی طاقت کیا ہے۔ جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے کے پاس کوئی بندہ گیا اپنے رزق کی تنگی کے لیے، تو انہوں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا، یعنی آیت الکرسی آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی۔ اور آیت الکرسی کا ایک بڑا خوبصورت اور طاقتور واقعہ میں اپنی ذاتی زندگی کا بیان کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش آج سے کوئی تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت آیت الکرسی کا وظیفہ مجھے کسی بزرگ نے عنایت کیا تھا۔ میں جس جگہ پر اپنے پیسے رکھتا تھا وہاں سے پیسے غائب ہو جاتے تھے، مکمل نہیں لیکن کچھ بڑے نوٹ جو ہوتے تھے ان میں سے غائب ہو جاتے تھے۔ میں نے ان پیسوں کو لاکھ کے اندر بھی رکھنا شروع کیا لیکن پھر بھی پیسے غائب ہو جاتے، اور یہ میرے ساتھ بہت بار ہوا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں بھاگ دوڑ کی۔ ابھی میں عملیات میں اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ میں خود سے کوئی چیز کر سکتا۔ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں میں بہت سارے لوگوں کے پاس بھی گیا، میرے دوست بھی مجھے لے کر گئے، کسی نے دم کیا، کسی نے کچھ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک اللہ کے بندے کے پاس گئے، مجھے آج بھی یاد ہے، تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ تم نے چاند کی پہلی تاریخ کو آنا ہے، پھر میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، تو جو تمہارے پیسے گم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ تقریباً پہلے چاند کو کچھ 10 سے 12 دن رہتے تھے عربی مہینے کے شروع ہونے میں۔ تو میں نے ان سے کہا، بابا جی ابھی تو اتنے دن پڑے ہیں، تو اتنے دن میں کیا کروں گا؟ تو پھر انہوں نے مجھے کہا، اتنے دن تم آیت الکرسی پڑھ کے حصار قائم کیا کرو اور اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حصار کس طرح بنانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے جس کمرے میں یا جس جگہ پر آپ کی جو بھی چیز ہے، چاروں کونوں پہ آپ نے پھونک مارنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ تیرے حصار میں میری یہ چیز ہے اور تیرے سپرد ہے۔ تو میں واپس آیا اور میں نے ویسے ہی کیا، تو یقین کیجئے کہ ایک دن بھی میرا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے میں نے بہت بار خود بھی نگرانی کی کہ میرے پیسے کون نکالتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں، اور خود بخود ہی پیسے غائب ہو جاتے تھے۔ لیکن جس دن سے میں نے آیت الکرسی پڑھ کے حصار قائم کرنا شروع کیا، شکر الحمدللہ، اس کے بعد میری کبھی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی۔ اور بعد میں ان بزرگوں کے پاس بھی نہیں گیا تعویذ لینے کے لیے۔ ایک تو میرے عزیز بھائیوں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں، اس کا ثواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اور دوسرا، جو کام آپ خود کر سکتے ہو تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے۔ جس میرے بھائی بہن کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے تو وہ روزانہ اس کو 100 بار پڑھ لیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، اور اس کو لگاتار 41 دن کا اس کا چلہ کریں۔ وہ رکاوٹ، وہ بندش، چاہے رزق کی ہو، اولاد کی ہو، شادی کی ہو، خواہ کسی بھی قسم کی ہو، تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سب رکاوٹوں کو اپنی طاقت سے توڑ دے گا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزانہ آپ جب پڑھیں آیت الکرسی کا وظیفہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، تو پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس پانی پہ 3 پھونکے ماریں، یعنی دم کریں، اور اس کے بعد روزانہ ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں اپنے اس مقصد کے لیے۔ اور روزانہ یہ پانی خود بھی پئیں، گھر والوں جتنوں کو بھی پلا سکتے ہیں پلائیں،
اپنے سروں کو بھی اس کے چند قطرے لگائیں اور اپنے گھروں میں اس کا لازمی چھڑکاؤ کریں۔ اس پانی کے چھڑکاؤ سے اور اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے ایسا حصار قائم ہوگا جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن باقی ان سب چیزوں کو نظر آئے گا جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور شیطان کی طرف سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی، جادو جنات سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، اور آپ کے کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یا شیطان جیسے انسان۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بہت بہترین اور بہت طاقتور عمل ہے۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی پر جادو ہو اور کسی پر سحر ہو تو اس کا کاروبار تباہ ہو گیا یا اس کے ہر کام میں رکاوٹ ہوگی، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے ان سبھی چیزوں سے ہماری ہمیشہ حفاظت ہوگی، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی آیت الکرسی پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے عمل اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔